اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم بتا رہے تھے کہ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے قرآن مجید کو سمجھا نہیں، اپنی آسمانی کتاب کو سمجھا نہیں، اس پہ عمل نہیں کیا، ان کی مثال اس گدھے کی ہے جو کتابیں اٹھائے ہوئے ہے۔ اچھا، جب انسان کتاب پر، اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتاب پہ اور جو وحی ہے، ریلیویشن ہے، اس کے اوپر، اس کی گائیڈنس میں نہیں چلتا تو آہستہ آہستہ وہ ان کا انکار کرنے لگتا ہے۔ تو کہا کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو جھٹلایا ان کی مثال اس سے بھی بری ہے۔ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ تو جب انسان ظالم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت اس کے شامل حال نہیں ہوتی۔ اس کے بعد جو اس آیت کریمہ میں یہودیوں سے جو پہلے یہودیوں کی مثال پیش کی، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صرف یہودیوں کے لیے کوئی اللہ تعالیٰ کے اسپیشل وہ نہیں ہے کہ ان کی مثال گدھے کی طرح سے ہے، بلکہ ہمیں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ ہم اگر قرآن پر عمل نہیں کریں گے، قرآن کو سمجھیں گے نہیں، تو ہماری مثال یہودیوں کی طرح ہے، ان یہودیوں کی طرح جن کی مثال گدھے سے دی گئی ہے، تو ہماری مثال بھی گدھے کی ہو جائے گی۔ اب یہاں پہ قرآن مجید جو ہے وہ یہودیوں سے خطاب کرتا ہے کہ یہودی یہ کلیم کرتے تھے کہ وہ اللہ کے ولی ہیں اور اللہ کی ولایت رکھتے ہیں، تو ان سے یہ کہا گیا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کے ولی ہو تو یہ دعویٰ بلا دلیل نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ کے ولی ہیں وہ موت سے نہیں ڈرتے، اور تم نے جو بدعمالیاں کر رکھی ہیں اور جو کرتوت تمہارے ہیں ان کی وجہ سے تم ہمیشہ سے موت سے ڈرتے آئے ہو، تو تم اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے۔ تو یہاں پہ خطاب ہوا قل یا ایھا الذین ھادوا۔ قل یا ایھا الذین ھادوا کا مطلب ہے یہودیوں۔ آپ نے توجہ کی؟ یا ایھا الذین ھادوا کا کیا مطلب ہے؟ اے یہودیوں، اگر تم گمان کرتے ہو کہ تم اللہ کے ولی ہو، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین۔ اور اس کے بعد پھر یہ کہا کہ وہ موت جس سے تم فرار کرتے ہو وہ تم سے آ ملے گی، اور پھر تمہیں عالم غیب اور شہادت کی طرف پلٹایا جائے گا، بس وہ تمہیں آگاہ کرے گا جو تم انجام دیتے تھے۔ یعنی جو تم اس دنیا میں کرتے رہے وہ اللہ کے CCTV کیمرے میں ریکارڈ ہوتا رہا، اور وہاں جا کے وہ پلے ہو جائے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے کرتوت دکھائے گا جو تم کرتے تھے۔ تو اب اس کے بعد جو ہے وہ سورہ جمعہ میں ٹوٹل 11 آیات ہیں، تو ہم نے 8 آیات کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اب جو ہے وہ خطاب ہوتا ہے مسلمانوں سے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان لانے والو، جب جمعے کے لیے تمہیں پکارا جائے، اذا نودی للصلاۃ، جمعے کی نماز کے لیے جب تمہیں پکارا جائے، یعنی اذا نودی للصلاۃ، جب نماز کے لیے پکارا جائے جمعے کے دن، تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور بیع کو چھوڑو، خرید و فروخت کو چھوڑو، بزنس کو چھوڑو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس بات کو سمجھو۔ تو دیکھیں یہاں پر جو پہلی بات آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ نماز جمعہ فرض ہے، جس طرح سے ہمارے مسلمان بھائی اہل سنت بھی کہتے ہیں کہ نماز جمعہ فرض ہے، اس طرح سے مذہب شیعہ میں بھی نماز جمعہ فرض ہے، اور قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کو جو بھی پڑھے گا تو اس سے یہی استظہار ہوتا ہے کہ نماز جمعہ فرض ہے۔ اب اس میں جو ریلیکسیشن ہے ہمارے ہاں وہ صرف اتنا ہے کہ اگر کوئی جمعے میں نہ جائے تو وہ ظہر پڑھ کے فرض کی ادائیگی کر سکتا ہے، تو اس کو بولتے ہیں واجب تخیری۔ یعنی جہاں جمعہ بھی فرض ہے اور ظہر بھی فرض ہے، اور آپ اگر جمعے میں نہیں گئے، جمعے میں چلے گئے تو آپ کو فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی اور فرض بھی ادا ہو جائے گا، اور اگر جمعے میں آپ نہیں گئے تو آپ ظہر کی نماز پڑھ لیں اور فرض ادا ہو جائے گا۔ اسے بولتے ہیں ہماری اصطلاح میں واجب تخیری۔ تو آپ جب بھی جمعے میں جائیں تو ہمارے لیے بھی دعا کریں، اور آپ جمعے کو فرض کی نیت سے پڑھیں، پھر نماز ظہر آپ پر سے ساقط ہے، اور آپ نافلہ جمعہ 2 رکعت کر کے 4 رکعت نافلہ جمعہ عصر سے پہلے آپ پڑھ سکتے ہیں۔
اچھا، اب جو اس کے بعد والی آیت کریمہ ہے، یعنی 10ویں آیت کریمہ، اور اس کے بعد پھر ایک آیت رہ جائے گی اور یہاں پہ ہماری گفتگو تمام ہو جائے گی، وہ یہ ہے کہ جمعے کی چھٹی نہیں ہے، نص قرآن ہے۔ اب آپ دیکھیے عمران کے کتنی ستم ظریفی ہے کہ ہم قرآن مجید روزانہ پڑھتے ہیں، قرآن حفظ کرتے ہیں اور قرآن سے دور ہیں، واہ بالکل اس بال کی طرح سے جو سمندر کے اوپر تیر رہی ہے اور پانی اس کے وجود کے اندر سرایت نہیں کرتا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جمعے کے دن چھٹی ہونی چاہیے، اور اللہ رب العزت کی کتاب کہہ رہی ہے کہ جیسے ہی نماز جمعہ ختم ہو تو واہ زمین پہ پھیل جاؤ اور اپنی روزی کو تلاش کرو۔ واہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین پہ پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، سبحان اور اللہ اللہ کا جو زائد انعام و اکرام ہے اس کو تلاش کرو، ڈھونڈو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو شاید کہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو واہ جب ہم قرآن کی تعلیم پر، قرآن کے حکم پر عمل نہیں کریں گے تو کامیابی کہاں سے ہوگی؟ سبحان اگر ہم چھٹی کی تلاش میں رہیں گے تو کامیابی نہیں ہو۔ محنت مزدوری کرو تو تمہاری روزی نکلے گی، صرف دعا سے نماز سے روزی نہیں آئے گی، بلکہ دعا اور نماز کے ساتھ تمہیں جو ہے وہ یعنی محنت مزدوری بھی کرنا ہوگی۔ اچھا، 11ویں آیت کریمہ بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو اس کا کانٹیکسٹ بتاؤں کہ میں نے سورہ صف کی تفسیر کا ایک کلپ بھیجا ایک مولانا صاحب کو، اہل سنت کے جو ہمارے دوست ہیں، تو وہ ناراض ہو گئے، انہوں نے کہا آپ نے صحابہ کرام کی توہین کی، تو آپ جو ہے وہ آئندہ مجھے قرآن مجید کا کوئی کلپ نہیں بھیجیے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اچھا چلے ٹھیک ہے، میں مان لیتا ہوں، بل تو میں نہیں مانتا، لیکن مجھے بتائیے کہ یہ جو سورہ جمعہ میں 11ویں آیت کریمہ ہے اس کا کیا کریں گے؟ تو اب اس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب انہوں نے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا، لہو کہتے ہیں، اگر ہم انگلش میں لہو کا ترجمہ کریں تو اس کا ترجمہ ہے فن، یعنی تفریح اور کھیل کود جو ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں لہو۔ تو بیکاری میں جیسے انسان فراغت کا ٹائم گزار رہا ہوتا ہے، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ پڑھا رہے تھے اور خطبہ دے رہے تھے اور آپ کھڑے ہوئے تھے، تو اس وقت شام سے ایک تجارتی قافلہ آیا اور انہوں نے امپورٹڈ آئٹم جو ہے وہ ڈسکاؤنٹڈ پرائس میں بیچنا شروع کر دیے، اور وہاں پہ کرتب اور تماشے بھی دکھائے جانے لگے، تو لہو بھی ہو گیا، فن بھی ہو گیا، اور کیا کہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ڈسکاؤنٹڈ پرائس میں وہ تجارت بھی ہو رہی تھی وہاں پہ، اور اس نے ڈھول بجانا شروع کر دیا کہ اعلان کرو کہ سب آ جائیں، اور سارے مسلمان جو حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، خطبہ سن رہے تھے، وہ سب چھوڑ کے صحابہ کرام اور وہ وہاں پہ تجارتی قافلے کے پیچھے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اور حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں لکھا، مسند احمد سے نقل کیا کہ صرف 12 لوگ رہ گئے تھے، اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ 12 نہ ہوتے تو تم پر آسمان سے پتھر برستے۔ اللہ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر 12 نہ ہوتے تو یہ کائنات فنا ہو جاتی اور آسمان سے پتھر برستے۔ واہ واہ تو 12 کو مان لو۔ واہ تو یہ حقائق ہیں کہ ہم صحابہ کرام کی توہین نہیں کرنا چاہ رہے، لیکن یہ حقائق ہیں کہ آج کا جو انسان ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ بے ایمان ہے، لیکن اس میں اتنا شعور ہے کہ اگر جمعہ قائم ہو تو وہ چھوڑ کے نہیں بھاگے گا، لیکن اس وقت کا جو مسلمان تھا، جو صحابہ کرام تھے، وہ جمعے کے ساتھ جیسے ہی وہاں پہ فن اور تجارت شروع ہوئی تو وہ چھوڑ کے بھاگ کھڑے ہوئے۔ تو یہ حقائق ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب بیان کر رہی ہے۔ میں تو یہ جرت نہیں کر سکتا، لیکن جب بیان ہوئے تو میں انہیں بیان کرنے کا پابند ہوں۔ تو کہا کہ قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهِ مِنَ التِّجَارَةِ، یہ بھی رزق ہے، لیکن جو اللہ کے ہاں ہے وہ اس سے بہتر رزق ہے، اور اللہ کے ہاں جو تفریح ہے، اللہ تعالیٰ جو تمہیں انجوائمنٹ اور وہ ہیپی ٹائم دے سکتا ہے، اس سے بہتر دے سکتا ہے۔ تو واللہ خیر الرازقین، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خیر الرازقین ہے۔ تو یہاں پر جمعے کی جو تفسیر ہے وہ ختم ہو۔ اب معصوم نے صرف میں آپ کو حدیث کے 2 نکات بیان کر کے بات کو ختم کروں کہ معصوم نے فرمایا جمعے کو اہمیت دینی چاہیے، اور جمعے کو کہا کہ کوئی بھی سورہ قرآن مجید کا آپ نماز میں پڑھ سکتے ہیں سوائے جمعے کے۔ سورہ جمعہ صرف آپ شب جمعہ پڑھیں گے
نماز میں سورہ توحید اور سورہ جمعہ پہلی رکعت میں سورہ جمعہ، دوسری میں توحید، اور صبح جمعہ میں سورہ جمعہ اور سورہ اعلیٰ، اور ظہر جمعہ میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون. تو باقی آپ فرض نماز میں جو سورہ جمعہ نہیں پڑھ سکتے. یہ ایک بات کہی، اور دوسری بات یہ کہی کہ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ کا مطلب یہ ہے کہ یعنی جمعے کے دن غسل کرو، ناخن تراشو، مونچھوں کو ہلکا کرو، خوشبو لگاؤ، بہترین لباس پہنو اور اللہ کے ذکر کی طرف جاؤ. سبحان. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.